میں اتنا بھاگ چکی تھی کہ پاؤں سے خون رسنے لگا تھا، مگر جو بھی تھا مجھے خود کو بچانا تھا۔ میں نے اپنی ساری عمر برباد کر دی، مگر اب میں کسی کو خود کو برباد کرنے ہرگز نہ دے سکتی تھی۔ ایک تو ہمارا علاقہ بھی صحرائی تھا، جہاں دور دور تک انسان تو کیا جانور بھی دکھائی نہ دیتا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک میرا پاؤں مڑا اور تکلیف کے مارے چیخ نکلی، جنہیں میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کے دبایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کوئی میرا شور سنے۔ 2-3 منٹ تو میں وہیں پر درد کے مارے ڈھہ گئی، مگر اس کے بعد جیسے تیسے ہمت کی، خود کو گھسیٹا۔ اماں نے کہا تھا صحرا میں کبھی بھی کہیں کھو جاؤ تو ہمیشہ دائیں طرف مڑ کر چلتی رہنا۔ تم کسی منزل پر تو نہیں مگر ایسی جگہ ضرور پہنچو گی جہاں تمہیں انسانی بستی مل سکتی ہے۔ تو اماں کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں یوں ہی مڑتی گئی اور تقریباً 10 منٹ کی مزید دوڑ دھوپ کرنے کے بعد مجھے ایک طرف درختوں کا جھنڈ دکھائی دیا۔ درخت بالکل خشک تھے، ان پر ایک پتا بھی نہ تھا، مگر پھر بھی دور سے دیکھ کر ایسا لگتا کہ وہاں چھوٹا سا جنگل آباد ہوگا اور کچھ نہیں تو وہاں چھپنے کی غرض سے میں تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ مزید اندر گئی تو دیکھا سامنے مزار بنا ہوا تھا۔ ایک کمرہ تھا بالکل کچا اور ٹوٹا پھوٹا اور خاصا شکستہ حالت میں۔ میں اس کے اندر داخل ہوئی تو میری امید کے برعکس جگہ صاف ستھری تھی۔ کمرے میں ایک قبر موجود تھی جس پر بہت سارے غلاف موجود تھے۔ میں نے کمرے کے کونوں میں دیکھا جہاں ایک ایک مشعل لٹک رہی تھی، جو دن کی روشنی ہونے کے باعث بجھی ہوئی تھی، مگر ظاہر تھا کہ وہ اکثر اوقات جلتی ہیں۔ میں وہاں اپنے دھیان میں تھی، تبھی مجھے پیچھے سے ڈنڈا زمین پر پٹکنے کی آواز سنائی دی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جو میرا پیچھا کر رہے تھے یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ تبھی مارے گھبراہٹ کے میری اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ مڑ کر دیکھوں۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں، یوں ہی کھڑے کھڑے میں نے گھبرا کر کہا، مگر 2-3 لمحے بعد بھی مجھے اپنے پیچھے سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو پلٹ کر دیکھا۔ جو میں سوچ رہی تھی کہ میرے قبیلے والے مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں تو میں غلط تھی، کیونکہ میرے پیچھے ایک آدمی اتنی گرمی میں کھیس لپیٹے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبی سی لکڑی تھی، اس کا چہرہ ہلکا سا دکھائی دے رہا تھا، باقی ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے پرسکون سانس لی، مگر اگلے لمحے مجھے مزید خوف آیا کہ یہاں تو میں اکیلی ہوں، خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، مگر چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ میں نے بوکھلاہٹ کے مارے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ مگر وہ خاموشی سے کھڑا مجھے گھورتا رہا۔ میں نے پھر سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں جانے ہی والی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو ساتھ میں نے اپنا ڈنڈا آگے کر کے مجھے جانے سے روک دیا۔ اب تو میرے دل کی حالت بگڑنے لگی، بلکہ دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو یہاں مدد دینے آئی تھی۔ بے اختیار میرے آنسو بہہ نکلے تو وہ نرمی سے بولا، کیسی مدد چاہیے تمہیں؟ میں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا، کیا واقعی تم میری مدد کرو گے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا دل چاہا وہاں سے چلی جاؤں، اس کی کوئی مدد نہ لوں، مگر دماغ نے کہا اگر میں نے اس کی مدد نہ لی تو جاؤں گی کہاں؟ قبیلے والے تو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اسی جنگ میں الجھی ہوئی تھی جب اس نے دوبارہ کہا، تمہیں کیسی مدد چاہیے؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی حفاظتی عمل کرے گا، مگر وہ بولا، وہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں، مگر تمہیں کیسی مدد چاہیے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ لوگ اگر یہاں آ گئے، انہوں نے تمہارا تقاضا کیا، میں انہیں منع تو نہیں کر سکتا، مجھے تمہیں ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں پریشان ہوئی، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، وہ اکیلا فقیر کہاں میرے گاؤں کے لوگوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ تم یہاں آئی کیوں ہو اور تمہیں مدد کیسے چاہیے۔ دراصل میں اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہوں، وہ لوگ میری شادی کسی غلط انسان سے کروا رہے تھے اور میں ہرگز وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا، اگر میں اس فقیر سے نکاح کر لوں تو کبھی میرے قبیلے والے مجھے وہاں سے لے کر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ کیا مطلب تم مجھ سے شادی کر لو؟ اگر وہ لوگ مجھے لینے بھی آئیں گے تو کم سے کم میں انہیں منع تو کر سکتی ہوں نا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ تو تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری مدد کرو، شادی کر لو، میری مدد کر دو، بعد میں جب چاہوں گی تم مجھے چھوڑ دینا۔ میں اس فقیر کو یوں بات کہہ ایسے منوانا چاہتی تھی جیسے وہ تو میرا فرما بردار غلام ہے، جو کہوں گی وہ حکم بجا لائے گا، مگر اگلے لمحے وہ مان بھی گیا۔ مجھے شدید حیرت نے آن گھیرا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ مجھے یقین ہی نہ آیا
مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اس فقیر کو منانا پڑے گا، مگر وہ تو اتنی آسانی سے بنا کسی پس و پیش مان گیا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور کہا شادی کیسے کریں گے؟ تو وہ اس بات پر سر ہلا کے وہاں سے چلا گیا۔ میں پکارتی رہ گئی مگر وہ واپس نہ آیا۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آیا تھا۔ دیکھنے میں تو درویش نما لگ رہا تھا، جیسے مزار کا رکھوالی کرنے والا ہو۔ بہرحال 2-3 گھنٹے تک میں وہیں پریشانی کے عالم میں ٹہلتی رہی، چپ چاپ مزار کے کونے میں بیٹھ گئی۔ اور پھر ابھی مجھے وہاں چھپے ہوئے 5 منٹ ہوئے تھے جب باہر مجھے بہت سارے لوگوں کا شور سنائی دینے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت بڑھ گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر آس پاس دیکھا، تبھی وہ فقیر نما درویش کمرے میں آیا اور بولا لڑکی باہر آؤ، میں نے مولوی اور گواہان کو بلا لیا ہے۔ میں چپ چاپ باہر آئی تو واقعی 2 گواہ اور 1 مولوی موجود تھے، ساتھ وہ آدمی بھی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 منٹ میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ مجھے لگا تھا کہ شادی ہو گئی تو نہ جانے کیا ہوگا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ لوگ جانے لگے تو میں نے کہا ایک بات پوچھوں آپ لوگوں کو؟ مولوی نے کہا ہاں بیٹا بولو۔ میں نے کہا آپ لوگ یہاں کے نہیں لگتے، مطلب یہ کہ میں صحرا میں رہنے والے لوگ تو اور طرح کے ہوتے ہیں، آپ بالکل مختلف ہیں، آپ اتنے صاف ستھرے ہیں اور اتنے لمبے قد کہ آپ کو کبھی پانی یا بھوک کی کمی رہی ہوگی، دیکھ کر نہیں لگتا؟ وہ مولوی مسکرا کر فقیر کو دیکھنے لگا۔ وہ فقیر جو اب میرا شوہر تھا۔ فرید لڑکی کافی سمجھدار ہے، تم دونوں کی اچھی نبھے گی، یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا۔ مولوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ فقیر کا نام یعنی میرے شوہر کا نام فرید ہے۔ انہیں روانہ کرنے باہر گیا۔ 2-3 منٹ تو میں اندر کھڑی رہی، مگر جب باہر گئی تو سوچا مولوی صاحب سے دعا ہی لے لوں، مگر جب باہر آئی تو دیکھا فرید اکیلا کھڑا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی، چونک کر آس پاس دیکھا کہ اتنی جلدی وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ وہاں دور دور تک مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ فرید سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ لوگ تو چلے گئے، کیا تمہیں ان سے کوئی کام تھا؟ ارے کہاں چلے گئے، ابھی تو یہی تھے۔ مجھے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا، اور ویسے بھی ایسا ممکن نہیں، صحراؤں میں کوئی ایک لمحے کے اندر اندر کیسے غائب ہو جائے۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ ارے کیا بات ہے، کیوں ڈر رہی ہو؟ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس بار بار یہی باور کروا رہی تھی کہ میں نے نکاح کر کے غلطی کی، مگر اگر نکاح نہ کرتی تو کیا کرتی؟ فرید کھڑا بڑے غور سے مجھے گھور رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں یوں ہو گئیں کہ لال انگارہ ہوں۔ میں ڈر گئی۔ دوبارہ دھیان لگا کر دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک کھڑا تھا۔ اس کی لال آنکھیں بھی ٹھیک ہو چکی تھیں۔ میرے چونکنے پر وہ سر جھٹک کے مزار کے اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں وہیں باہر کھڑی رہی، یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے کلہاڑی اپنے پاؤں پر مار لی ہے۔ میں وہیں بیٹھی رہی، باہر کمرے میں جانے کی کوشش بھی نہ کی۔ 3-4 گھنٹے بیت گئے، نہ فرید نے میری خبر لی نہ میں نے کوئی بات کی۔ جب مغرب کا وقت ہوا، صحرا میں طوفان اٹھنے لگا۔ میں اٹھ کر اندر آ گئی۔ اس وقت مجھے اماں کی باتیں بڑی شدت سے یاد آئیں۔ میری اماں کبھی بھی طوفان کے وقت ہمیں صحرا میں اکیلے نہ جانے دیتی۔ ہمیشہ اماں کہا کرتی کہ جتنے خطرناک صحرائی طوفان ہوتے ہیں اتنا کچھ بھی نہیں۔ میں حیرانی سے اماں کو پوچھتی کہ اس میں خطرناک والی کون سی بات ہے، کیونکہ ہمارے ہاں نہ تو پیڑ پودے ہیں، نہ ہی پانی کے جس میں ڈوب کے ہم مر جائیں گے اور پیڑ کے نیچے آ کر ہماری جان چلی جائے گی۔ ان وقتوں میں بچی تھی، جو دل و دماغ میں آتا بنا سوچے سمجھے فٹافٹ بک دیا کرتی۔ فی الحال بھی طوفان آیا تھا۔ امی نے میرا ہاتھ تھاما اور کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی میں نے یہی سوال کیا، بتائیں نا اماں کہ صحرائی طوفان خطرناک کیوں ہوتے ہیں؟ اب اماں نے غور سے دیکھا اور کہا کیونکہ اس طوفان میں جنات کے ساتھ ساتھ بہت ساری مخلوق موجود ہوتی ہے۔ یہ بات سن کے مارے حیرت کے میرا منہ کھل گیا۔ میں یقین ہی نہ کر پا رہی تھی، مگر اماں کہیں سے لگتا تو نہیں کہ ان میں کوئی جن ہوگا، کیونکہ جن تو کبھی دکھائی نہیں دیا۔ ارے بیٹا، طوفان میں جنات بگولوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جوان لڑکی کھڑی رہ جائے طوفان کے دوران تو جنات اس پر قبضہ کرتے ہیں اور تمام عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی تھی، اور اس وقت کے بعد دوبارہ کبھی بھی اگر ہمارے علاقوں میں طوفان آتا تو میں کمرے میں قید ہو کر رہ جاتی، کیونکہ مجھے جنات کے نام سے ہی خوف آتا تھا۔ اندر آئی تو دیکھا فرید مزار کے اس شکستہ حال کمرے میں موجود نہیں تھا۔ 3-4 گھنٹے پہلے وہ میرے ساتھ ہی اندر آیا تھا،
پھر میں باہر بیٹھی رہی مگر اس دوران ایک بار بھی میں نے اسے کمرے سے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے گھبرا کر ہر طرف دیکھا مگر وہ کہیں نہ تھا۔ جو ہی اسے ڈھونڈنے کے لیے پلٹی تو دیکھا دہلیز میں فرید کھڑا تھا۔ اب کی بار اس نے چہرے اور بدن سے وہ کھیس اتار دیا تھا جس سے پورا دن اس نے خود کو ڈھانپے رکھا تھا۔ کیس اوڑھ کر وہ لگتا تھا کہ شاید عمر رسیدہ فقیر ہے مگر ایسا نہیں، اب تو وہ جوان 26-27 سالہ معلوم ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے عجیب لگا اور تھوڑی شرم بھی آئی کہ دیکھو بھلا کیسے ایک جوان لڑکی منہ پھاڑ کے خود نکاح کی بات کر دی، کیسے پیشکش کر دی۔ دکھنے میں وہ کثرتی وجود کا مالک تھا، وہ مسلسل مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم اندر کب آئے؟ میں نے تو تمہیں باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے اتنا دیکھا کہ میرا جی گھبرانے لگا۔ پھر وہ خاموشی سے مڑا اور نکل گیا۔ تقریباً 5 منٹ میں وہیں ساکت کھڑی رہی، پھر باہر آئی تاکہ دیکھوں کہ کہاں گیا ہے، اور جب باہر آئی طوفان عروج پر تھا۔ میں ابھی باہر ہی کھڑی تھی تبھی مجھے بگولے دکھائی دیے جو میرے ارد گرد چاروں طرف گول دائرے کی شکل میں چلنے لگے اور میں ان کے درمیان میں کھڑی تھی۔ میں ڈر گئی کیونکہ بگولے دیکھتے ہی اماں کی تاکید یاد آ گئی کہ جنات بگولوں کی صورت میں طوفانوں میں موجود ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفان تھم گیا، جبکہ وہ 4-5 جتنے بھی بگولے تھے دائرہ بنا کر پوری قوت سے چل رہے تھے۔ میرا دل بھاری ہوا اور مجھے متلی محسوس ہونے لگی، آنکھیں بھی بوجھل ہونے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ اس وقت میں جنات کے گھیراؤ میں ہی کھڑی ہوں، کیونکہ جب کوئی بہت بھاری طاقت آپ کے گرد موجود ہو تبھی آپ کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے، یعنی ان کی موجودگی کا علم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے ارد گرد ایک نہیں بلکہ 4-5 جنات موجود ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی بڑی کوشش کی، آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہی مگر زبان پر کچھ بھی چڑھ نہیں رہا تھا۔ بار بار آنکھ کھولتی مگر آنکھیں بھاری ہو کر بند ہو جاتی۔ اچانک وہ بگولے ایک دم سے دائرہ تنگ کرتے میرے مزید قریب آنے لگے۔ میں مزاحمت کرنے لگی، ان چاروں نے اکٹھے مجھ پر حملہ کیا اور میں چیخ کر رہ گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا۔ صرف اتنا یاد ہے کہ بے ہوشی کے بعد مجھے اپنا جسم بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد میری آنکھ دوبارہ کھلی۔ میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ میں مزار والے کمرے میں موجود تھی، بلکہ وہاں دری پر لیٹی ہوئی تھی۔ فوراً اٹھ بیٹھی، تبھی میری نظر فرید پر پڑی جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے اور بازوؤں پر جب نظر پڑی تو میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہاں خراشوں کے نشان تھے، یوں لگا کسی نے پنجے مارے ہیں اور ان سے خون نکلنے کے بعد خشک ہو گیا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، یہ کیا ہوا؟ وہ اپنی سابقہ حالت میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اس نے آنکھیں بھی نہ کھولیں۔ میں اٹھ کر اس کے قریب گئی اور دوبارہ پوچھا، یہ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ اس نے آنکھیں کھول لیں، اور جب اس نے آنکھیں کھولی میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، کیونکہ آنکھیں ایسی ہو رہی تھیں جیسے ان میں خون اترا ہے۔ اوپر سے اس کے چہرے کے زاویے اور تاثرات بہت سخت تھے۔ اس کے بعد مجھ میں ہمت ہی نہ ہوئی کہ پھر سے پوچھوں کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ وہ چپ چاپ سر دیوار سے ٹکائے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میں ویسی ہی گھبراہٹ جو مجھے باہر ہوئی تھی۔ کیا تم مجھے اندر لائے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی چوٹ کیسے لگی؟ ایسا لگتا ہے کچھ درندوں نے مل کر تم پر حملہ کیا۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر سختی سے آنکھیں میچ لیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ چپ چاپ میں واپس اپنی جگہ پر آ گئی، مگر تجسس برقرار تھا کہ فرید کو چوٹ کیسے آئی۔ بہرحال اتنے بڑے صحرا میں یوں تنہا رہتے بہت سے سوال انسان کے دماغ میں آ ہی جاتے ہیں، اور میرے بھی دماغ میں فی الحال کھچڑی پک رہی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب 2 دن کے لیے میں گھر میں اکیلی تھی۔ اماں کی وفات ہو گئی تھی اور مجھے اتنی سمجھ بوجھ بھی نہ تھی۔ ویسے بھی میرے باپ کی وفات بہت پہلے ہو گئی تھی، اب اماں ہی میرا واحد سہارا تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں ایک دم سے اکیلی ہو گئی، پورا دن گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی۔ جب اماں گزری تب تو ہفتے بھر ہمارے گھر میں مہمان رکے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد گھر خالی ہو گیا۔ میں ڈرتی، راتوں کو روتی، نہ دن کو دن لگتا تھا اور رات رو کر گزر جاتی۔ وقت بہت مشکل سے کٹ رہا تھا۔
یوں لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 دن مزید گزرے، میں گھبرا کر نکلی تو دیکھا دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ سورج سوا نیزے پر تھا، شدید گرمی تھی اور ریت اڑ رہی تھی۔ مجھے بھوک بھی لگی تھی کیونکہ تب مجھے کھانا ٹھیک سے بنانا نہیں آتا تھا۔ میں نے پڑوسیوں کے گھر جانے کی کوشش کی تو انہوں نے صاف کہا کہ ہمارے آرام کا وقت ہے، بعد میں آنا۔ میں باہر آ کر سوچنے لگی کہ کیا کروں، کھانا کیسے کھاؤں؟ تب مجھے دور سے عورت چلتی ہوئی دکھائی دی جو میرے گھر کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے صحرا کا وہی عام لباس پہن رکھا تھا، یعنی گھاگرا اور چولی اور بڑا سا دوپٹہ جس میں مکمل طور پر اس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے کیا کہنا تھا، مجھے یقین تھا وہ گزر کر چلی جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ عین میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا تم پریشان ہو؟ پریشان لگ رہی ہو؟ ہاں، واقعی پریشان ہوں۔ گھر میں نہ والدین ہے نہ کھانا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ یہ کہتے ہی میں اونچی آواز میں رونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے۔ میں نے اس سے دل کی بات بتائی، مگر دل کو ٹھیک لگا تو بوجھ ہلکا کر لیا۔ بہرحال اس کے مزید پوچھنے پر میں نے بتایا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے۔ ویسے تیری مدد کوئی کیوں کرے گا؟ عورت کا سوال بجا تھا۔ کوئی مدد کیوں کرتا؟ بدلے میں اسے بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ مگر میں اس کا ہر کام کر دوں گی جو میری مدد کرے گا، جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ میرے گھر میں رک سکتی ہو؟ اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ میں یہاں رکنے نہیں آئی، بس تمہیں پریشان دیکھا تو چلی آئی۔ تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ کیا مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے؟ بہرحال یہ تعویذ پہن لے، جب تک یہ تیرے گلے میں رہے گا تب تک ہر کوئی تیرا خیال رکھے گا، تجھ سے محبت کرے گا۔ تجھے جس شے کی ضرورت ہوگی تجھے وہ چیز مل جائے گی۔ یہ تعویذ تیری حفاظت کا حصار ہے۔ میں بڑی خوش ہوئی، ہاتھ بڑھا کر وہ لیا، اور جب میں تعویذ اس عورت سے لینے لگی تو اس نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ فی الحال تو تجھے تعویذ دے رہی ہوں، بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ میں تو تمہیں سب دینے کو تیار ہوں، بلکہ میرے گھر میں جو جو پڑا ہے نا، چاہے تو تم لے لو، چیزوں کی کمی نہیں۔ بلکہ میں تو انسانی رشتوں کی ترسی ہوئی ہوں، نہ کوئی بہن بھائی ہے نہ ماں باپ۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ بہرحال مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں زندہ کیوں ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھ، نہ مجھے تیرا گھر چاہیے نہ تیرے گھر کا سامان، سب کچھ تو اپنے پاس رکھ۔ تو جب تمہیں کچھ چاہیے ہی نہیں تو کیوں میری مدد کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولی، تمہیں بدلے میں میرے بھائی سے شادی کرنی ہوگی۔ تب میں 15 سال کی تھی۔ شادی؟ وہ بھی تمہارے بھائی سے؟ میں حیرت میں پڑ گئی، کیونکہ نہ میرے پاس انکار کرنے کی وجہ تھی نہ ہاں کرنے کی۔ شادی تو کرنی ہی تھی، مگر والدین کی وفات کے بعد میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ والدین ہوتے تو یہ فرض وہی ادا کرتے۔ میرے بھائی سے شادی؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی، سوچتی رہی۔ ہاں، مگر تمہارا بھائی مجھ سے شادی کیوں کرے گا؟ کیا کوئی اور لڑکی اس سے شادی نہیں کرے گی؟ تم بتاؤ نا، کیا تم کرو گی میرے بھائی سے شادی؟ بدلے میں جو تم مانگو گی تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ پیسے مانگو گی تو پیسے بھی دے دوں گی۔ تمہیں سہارا چاہیے، حفاظت چاہیے، وہ بھی دے دوں گی، بس تمہیں میرے بھائی سے شادی کرنی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، میں مان گئی، اور پھر اس سے تعویذ لے کر پہن لیا۔ اس نے سختی اور سنجیدگی سے کہا، یہ تعویذ 5 سال تک تمہارا ساتھ دے گا۔ 5 سال بعد میں پھر یہاں آؤں گی اور تمہاری شادی اپنے بھائی سے کرواؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ میں مان گئی۔ مجھے لگا شاید وہ میرے گھر میں رکے گی، کیونکہ اسے مجھے سہارا دینا تھا، میری حفاظت کرنی تھی، مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہ ہوا۔ مجھے تعویذ پہنانے کے بعد وہ تو وہاں سے چلی گئی۔ میں پیچھے اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ نہ پلٹی نہ مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں بڑی حیران تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کتنی ہی دیر میں وہیں باہر کھڑی رہی، پھر چپ کر کے اپنے گھر آ گئی۔ کبھی تعویذ کو دیکھتی تو کبھی اپنے خالی گھر کو۔ جی میں آیا کاش میں یہ اتار دوں، مگر اتارنے کی ہمت بھی نہ تھی، کیونکہ ایک بار میں تعویذ کو ماننا چاہتی تھی۔ بچپن سے میں نے غور کیا تھا، میری اماں جان کا دم درود اور تعویذات پر بہت اعتقاد تھا۔
اماں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بچپن میں بھی تعویذ پہنایا کرتی تھی، یہاں تک کہ گھر میں بھی تعویذ لٹکا رکھا تھا کہ کوئی ہوائی شے گھر میں داخل نہ ہو، چونکہ صحرا اور تھر کے علاقوں میں جنات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ بہرحال میں گھر آ گئی، شام تک انتظار کرتی رہی، کچھ بھی نہ ہوا۔ رات کو مایوس ہو گئی، اس سے پہلے کہ تعویذ نکال کر رکھ دیتی، پڑوسن گھر میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں اس کے میٹھے چاولوں کی پلیٹ تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، آج ہم نے نیاز بنائی ہے، یہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ میں تو صبح سے بھوکی بیٹھی تھی، چاول کی پلیٹ لے کر کھانے لگی۔ تب پڑوسن نرمی سے بولی، تم دوپہر کو ہمارے گھر آئی تھی نا، میں نے تمہیں منع تو کر دیا تھا، مگر بعد میں یقین کرو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا پریشانی ہے جو مدد مانگنے آئی ہے۔ کیسی انسان ہوں میں کہ تمہاری مدد ہی نہ کر پائی۔ میرے لیے میری نیند زیادہ اہم تھی، مجھے معاف کر دینا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں ہکا بکا دیکھنے لگی، کیونکہ ہمارے قبیلے کی وہ سخت اور بد زبان ترین عورت تھی۔ کوئی اس کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا تھا۔ وہ ہر ایک کو ایسا جواب دیتی کہ اگلا انسان اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا۔ اب وہ مجھ سے معذرت کر رہی تھی، میں حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے پلیٹ دھو کر اسے دی تو وہ نرمی سے بولی، مجھے اپنے گھر والوں کا کھانا تو بنانا ہی ہوتا ہے، تمہارے لیے بھی ایک روٹی اتار دیا کروں گی، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ یہ سن کر مجھے دوسرا حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کچھ بھی نہیں، تم چاہو تو ہمارے گھر آ کر رہ سکتی ہو، یہاں اکیلے تمہیں ڈر لگتا ہوگا نا۔ یہ تیسرا حیرت کا جھٹکا تھا جو لگا تو میں گرتے گرتے بچی۔ میری شکل دیکھ کر وہ پھیکا سا مسکرائی، شاید میں یہ سب کچھ تمہیں نہ کہتی، مگر جب دوپہر کو میں نے انکار کیا نا، تب میں ٹھیک تھی، مگر اس کے بعد میں نے عجیب سا خواب دیکھا کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں اور دنیا سے مدد مانگنے جاتی ہوں تو ہر کوئی مجھے ٹھوکریں مارتا ہے۔ بس جب خواب سے جاگی تو میرا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ تب مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہوا کہ جب کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا تو آپ وقت کتنا مشکل میں گزارتے ہیں۔ چلو آ جاؤ ہمارے گھر اپنا تکیہ وغیرہ لے کر۔ ایک رات تو میں ان کے گھر جا کر لیٹ گئی، مگر 2-3 دن بعد میں نے اس سے درخواست کی کہ ایسا کرو میرے گھر کے درمیان سے دیوار گرا دو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ تم لوگوں کے پاس بھی ایک کمرہ ہے۔ صحرائی علاقوں میں جتنے بھی گھر موجود تھے تقریباً سب کا ایک ایک کمرہ ہی تھا اور کچن باہر کونے میں بنا ہوتا۔ وہ لوگ پہلے ہی 8-10 افراد تھے، 2-3 تو ہمیں اس گھر کے ایک کمرے میں رہنے میں کافی مشکل پیش آئی۔ میری صلاح پر انہوں نے غور کیا اور درمیانی دیوار گرا دی تو 2 گھر ایک گھر بن گئے تھے۔ اب میں اپنے کمرے میں لیٹتی جبکہ وہ لوگ اپنے حصے میں، تو مجھے یہ ڈر تو تھا کہ کہیں وہ شاید میرے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، مگر ایسا نہ ہوا۔ بہرحال 2-3 دن بعد مجھے لگا کہ یہ تعویذ کا اثر ہے، ورنہ جب تک یہ میرے گلے میں نہیں تھا تب تک تو کسی کو میری مدد کرنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ ہر کوئی دھتکار رہا تھا، بات سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ دن گیا اور 5 سال کے دورانیے میں ایک ایسا وقت بھی نہیں آیا جب میں نے تعویذ کو گلے سے اتارنے کی کوشش کی ہو، حتیٰ کہ نہاتے وقت بھی میں تعویذ سمیت نہایا کرتی۔ 5 سال زندگی کے اچھے سال تھے، نہ کوئی سختی تھی، نہ کوئی برا رویہ رکھتا۔ 5 سال میں یہ بات میرے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھی کہ مجھے اس عورت کے بھائی سے شادی کرنی ہے۔ پھر اچانک 5 سال بعد مجھے چکر آیا، میں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ گھر والوں نے جب مجھے حکیم کو دکھایا، حکیم نے کہا بچی ٹھیک ہے، شاید گرمی کی وجہ سے چکر آ گیا ہوگا۔ میں بے ہوش ہوئی، جب دوبارہ آنکھ کھلی تو میں کمرے میں اکیلی تھی۔ اچانک مجھے لگا وہاں کوئی آیا ہے، میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تو رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ سامنے وہی عورت اپنا گھونگھٹ اوڑھے کھڑی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے دھک رہ گئی تو گھبرا کر پوچھا، تم؟ ہاں میں۔ یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا نا، تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم 5 سال بعد میرے بھائی سے شادی کرو گی۔ ہاں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر جس طرح سے وہ عورت کمرے میں آئی تھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی پڑوسن بھی کمرے میں آئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، جبکہ میری نگاہیں اس عورت کی طرف ہی تھیں۔ پڑوسن نے حیرت سے کہا، کیا بات ہے، دروازے کو کیوں گھور رہی ہو؟ میں نے کہا وہ آئی ہے۔ وہ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کیا مطلب، آپ کو وہ دکھائی نہیں دے رہی؟ مجھے تو وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے تمہاری طبیعت زیادہ ہی خراب ہے۔
یہ چکر تمہارے دماغ کو چڑھ گئے ہیں جو تمہیں وہاں کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ کبھی پڑوسن کو دیکھتی تو کبھی اس عورت کو جو گھونگھٹ میں کھڑی تھی۔ باجی وہ دیکھے نا۔ میں نے پھر ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ عورت نرمی سے بولی، مت اشارہ کرو میری جانب، کیونکہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، صرف تمہیں ہی میں نظر آ رہی ہوں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ کہ میں انسان نہیں۔ یہ بات سنتے ہی میں نے بآواز بلند چیخنا شروع کر دیا اور تعویذ نوچ پھینکا۔ تعویذ اتارتے ہی وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی بلکہ غائب ہو گئی۔ پڑوسن نے میری اتنی بری حالت دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں چلا رہی ہو، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ مجھے نہیں پتا۔ یہاں ابھی وہ عورت آئی تھی اور کہتی ہے کہ میں انسان نہیں، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ مجھ سے ٹھیک سے بات نہ ہو پا رہی تھی۔ بہرحال پڑوسن باجی نے آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکی، تب جا کر تھوڑا چین آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے جانے لگی تو میں نے منع کیا کہ میرے پاس بیٹھی رہو، مجھے خوف آ رہا ہے۔ وہ شاید میری حالت سمجھ گئی تھی، تبھی رک گئی۔ میں گھبرا کر دیواروں کو گھورتی، کبھی دروازے کو دیکھتی، دل میں اللہ کو یاد کرنے لگی۔ بس یہی خوف تھا کہ وہ عورت دوبارہ نہ آ جائے۔ تقریباً آدھی رات کو اس کا چھوٹا بچہ رونے لگا تو وہ اسے لینے کے لیے کمرے سے جوں ہی باہر گئی تو دوبارہ پھر مجھے چارپائی کی دوسری جانب وہی گھونگھٹ والی عورت کھڑی دکھائی دی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر وہ سنجیدگی سے بولی، تم وعدے سے مکر نہیں سکتی، تمہیں میرے بھائی سے شادی کرنی ہے، بے شک جتنا بھی چیخ لو، شادی کر کے ہی تمہیں سکون ملے گا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گی، چلو آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں مزید چیخنے لگی۔ گھر والے وہاں جمع ہو گئے اور گھبرا کر مجھے دیکھ کر بولے، کیا بات ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، پڑوسن نے بتا دیا کہ اسے کوئی عورت دکھائی دیتی ہے، کہتی ہے کہ جنزادی ہے۔ ابھی بس میں اپنے بچے کو لینے گئی تو یہ چیخنے لگی۔ سب پریشان ہو گئے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ پوری رات ہم لوگ جاگتے رہے۔ فجر کے بعد سب گھر والے میرے ساتھ کمرے میں سو گئے مگر مجھے پھر بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری دھڑکن بہت شدید ہو گئی تھی۔ بنا سوچے سمجھے میں چارپائی سے اتری اور چادر لے کر نکل آئی گھر سے باہر۔ نہیں پتا تھا کہاں جا رہی ہوں، صرف یہ پتا تھا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا ہے، کیونکہ اگر میں وہیں رکی تو وہ گھونگھٹ والی پھر سے آ جائے گی اور مجھے یقین تھا کہ اب کی بار وہ ہر کوشش کرے گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میں گھبرا کر ہر طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ زیر لب آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں قبیلے سے نکل آئی۔ مجھے پیچھے سے اس عورت کی آواز سنائی دی تو میں نے مڑ کر دیکھا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی، جس پر وہ عورت واپس غائب ہو گئی۔ میں نے بھاگنا شروع کیا، آیت الکرسی کا حصار خود پر باندھ لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہاں جا رہی ہوں، مگر بھاگتے بھاگتے صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام آن پہنچی تھی۔ تبھی میں مزار پر پہنچی جہاں مجھے وہ عجیب و غریب آدمی ملا جو خود بھی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی فرید سنجیدگی سے بولا، اس کی آنکھیں لال تھیں، میں نہیں بتا سکتی، تم وہاں سے کیوں آ گئی ہو؟ میں نہیں بتا سکتی، میں نے صاف الفاظ میں کہا۔ دراصل میں اس عورت سے یہاں بھاگ کر آئی ہوں، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ یہاں تمہارے پیچھے نہیں آئے گی؟ اب کی بار میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں یقین ہی نہ کر سکتی تھی کہ فرید کو یہ باتیں یہاں بیٹھے بیٹھے معلوم ہو سکتی ہیں۔ میں نے فوراً اس وقت پر غور کیا جب سے میں یہاں تھی کہ کہیں میں نے جذباتی ہو کر اسے پوری بات تو نہیں بتائی، جبکہ مجھے یاد ہی نہ آیا کہ میں نے حقیقت سے اسے آگاہ کیا ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میرا انداز چونکنے والا تھا۔ تم مجھے میرے سوال کا جواب دو، تمہیں کیا لگا کہ جو عورت جنزادی ہے یا پھر کوئی دوسری مخلوق، تو تم اس سے بھاگ کر آ جاؤ گی، تو کیا وہ تمہارے پیچھے نہیں آ سکتی؟ وہ کون سا انسان ہے جو ایک وقت میں ایک جگہ رہ سکتی ہے، یا پھر اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں 5-6 گھنٹے لگ سکتے ہیں؟ بلکہ وہ تو ایسی مخلوق سے تعلق رکھتی ہے جو لمحے میں نہ جانے کتنے لاکھوں میل طے کر سکتی ہے۔ میرا حلق خشک ہو گیا، کیونکہ فرید کی بات درست تھی۔ یہ بات سمجھنے میں نے کیسے غلطی کر دی کہ وہ تو انسان نہیں، سب کچھ کرنے کی ہمت اور طاقت وہ رکھتی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ باہر جو میں بے ہوش ہوئی یا پھر فرید کی جو حالت ہے، یقیناً اس کے پیچھے اسی عورت کا ہاتھ ہوگا۔ میں اس کے قریب آئی اور اسے چھونے لگی تو فرید بدک کر پیچھے ہوا، دور رہنا مجھ سے۔ مگر کیا یہ تمہیں چوٹ اس عورت نے پہنچائی ہے؟ تمہیں بچاتے ہوئے لگی ہے چوٹ؟ مجھے بچاتے ہوئے؟
تو لگی ہے مگر یہ پوچھ رہی ہوں کیا اس عورت نے پہنچائی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ عورت مجھے چوٹ نہیں پہنچا سکتی، تو پھر تم کس سے بچا رہے تھے مجھے؟ میں چاہنے کے باوجود بھی نہ سمجھ پائی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے اتنی سخت نگاہوں سے مجھے دیکھا مگر پھر چپ رہا۔ میرے اندر تھر تھری مچ اٹھی۔ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کہا مجھے لگا تھا کہ شاید تم میری مدد کرو گے مگر تمہاری بات ٹھیک ہے، وہ ایک جن ہے اور میں عام انسان، میں بھلا کہاں اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ مجھے جانا ہوگا۔ ایک جگہ ہے جہاں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر کہاں جانا ہوگا؟ جہاں بھی جاؤ گی نا، وہ تمہارے پیچھے آنے میں لمحہ نہیں لگائے گی، تو بہتری اسی میں ہے یہیں پر بیٹھی رہو، کیونکہ اس سے زیادہ محفوظ جگہ فی الحال تمہارے لیے اور کوئی نہیں۔ مگر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اپنی حالت دیکھو، کیسے اس عورت نے تمہیں مار مار کر اتنا برا حشر کر دیا ہے۔ مجھے واقعی رونا آ رہا تھا۔ کہیں مت جاؤ، اگر جاؤ گی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ یہاں رک کر میں اسے مزید تکلیف دوں گی یا کہیں جا کر چھپ جاؤں، مگر جاؤں کہاں؟ سہارا تو کوئی ہے نہیں۔ میں دہلیز پر سر پکڑے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ کیا تم جانتی ہو وہ عورت تمہارے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ وہ اپنے بھائی سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے نا؟ اب کی بار میں چونکی، نہ حیران ہوئی، بس یہ پوچھا کہ تمہیں یہ باتیں کیسے پتہ ہے؟ مجھے یہ یقین تھا کہ اسی عورت نے اسے بھی سب کچھ بتایا ہوگا۔ تبھی وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولا، وہ اپنے بھائی سے تمہاری شادی اس لیے کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا بھائی بہت مجبور ہے۔ اسے قبیلے والوں نے کمزور کہہ کر قبیلے سے نکال دیا۔ جب اس کے بھائی کی شادی تم سے ہوگی تو تب اس کے قبیلے والے اسے بہادر جن مان لیں گے۔ میرے ساتھ شادی کرنے میں اس کی کمزوری یا بہادری کا کیا لینا دینا؟ میں کون سا کوئی لڑائی کرنے میں ماہر ہوں؟ وہ مسکرایا۔ تمہاری بات ٹھیک نہیں، تم لڑنے کی ماہر نہیں مگر انسان تو ہو نا، اور اگر کوئی جن انسان سے نہ صرف شادی کر لے بلکہ پھر اس انسان کے خون سے اپنے گھر کے باہر اپنا نام لکھ دے تو نہ صرف وہ قبیلے کا طاقتور انسان بن جاتا ہے بلکہ کئی بار تو اسے سردار کے درجے پر بھی بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس عورت کا بھائی کسی کو پسند کرتا تھا مگر وہ لڑکی جنزادی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو قبیلے والوں نے اسے قبیلے سے بے دخل کر دیا کہ تم میں تو اتنا دم خم ہی نہیں کہ ایک لڑکی کو اپنے لیے راغب کر سکو۔ وہ چاہتا تو زبردستی شادی کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہ کیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جڑنا چاہے گا تو وہ جڑے گا، ورنہ وہ کسی کو مجبوراً اپنی زندگی میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ جبکہ اس کی بہن کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ڈھونڈا اور اس کی مدد کی اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ اس کے بھائی سے شادی کرے گی، جیسا کرنے سے وہ قبیلے کا طاقتور جن بن جائے گا۔ یہ بات سن کے میری روح کانپ گئی، یعنی میرے ساتھ اتنا برا ہونے والا تھا، وہ عورت مجھے مارنا چاہتی تھی۔ پھر وہ نرمی سے بولا، اس عورت کا بھائی کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ یہ سن کر میں تو دھک سے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کر بھاگتی وہ بولا، اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا یا طاقت لینی ہوتی تو اب تک جا چکا ہوتا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قبیلے کی سرداری بھی مل چکی ہوتی۔ کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں تمہارے پاس بیٹھا ہوں نا، مگر کچھ غلط نہیں کیا، کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میں طاقت پانے کے چکروں میں ایک کمزور کے ساتھ ظلم کروں۔ میرے قبیلے والوں نے مجھے بے دخل کر کے یہاں قید کر دیا تھا۔ تم آئی اور تم نے شادی کی، فریاد کی، میں مان گیا کیونکہ مجھے تمہاری مدد کرنی تھی۔ مگر جب میری بہن تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی تو اس نے مجھے سختی سے کہا کہ فوراً میں تمہارا خون کر کے اپنا مقصد حاصل کروں، مگر میں نے منع کر لیا۔ تب میری بہن تمہیں مارنے کے لیے خود آگے بڑھی مگر میں نے اس سے لڑائی کی۔ اسی دوران مجھے یہ چوٹیں آئی ہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا، مجھے یہ زندگی اچھی لگتی ہے۔ طاقت کا کیا کرنا ہے؟ طاقتور بن گیا تو لوگوں پر ظلم کروں گا، تو میں نہیں چاہتا۔ یہ بات سن کے کتنی ہی دیر میں نے آنکھیں ہی نہ جھپکیں کہ ایک جن اپنی بات کا اتنا پکا ہو سکتا ہے۔ ایک دو دن میں مزید وہاں رہی، نہ اس سے بات کرتی نہ اس نے مجھ سے بات کی۔ خاموشی سے ہم بیٹھے رہتے، کھانا بھی وہ خود لے آتا کہیں سے، میں خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ اور پھر تیسرے روز وہ گھونگھٹ والی عورت دوبارہ آئی۔ اس نے اپنے بھائی کو مجھے مارنے کا کہا۔ میں بہت ڈر گئی مگر فرید نے منع کرتے ہوئے اپنی بہن کو دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں فوراً اٹھی اور کہا کہ مجھے جی کر کیا کرنا ہے، تم مجھے مار دو، مگر فرید نفی میں سر ہلا کر اپنی بہن کی قسم کھاتے ہوئے بولا،
میں تمہارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، مجھے طاقت نہیں چاہیے۔ وہ عورت وہیں چپ ہو گئی تھی، کیونکہ اب قسم کھانے کے بعد کوئی چارہ ہی نہ رہا تھا۔ اس قسم کے بعد بھی وہ چاہتی تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ کیا میں تمہیں چھوڑ دوں؟ فرید نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہارے ساتھ یہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں سے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا کیا نہیں۔ تم نے جو حفاظت مجھے دی ہے شاید وہ کوئی انسان بھی نہ دے سکے۔ یہ بات سن کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ اس کی بہن دہلیز میں مایوس کھڑی تھی۔ تبھی وہ نرمی سے بولا، مجھے سرداری نہیں بلکہ ایک اچھی زندگی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں مل کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، جس کی شروعات اب ہم کریں گے۔